حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی، وقت کے امیر المومنین، جرأت مند آدمی جمعہ پڑھانے کے لیے مسجد میں داخل ہونے لگے، دروازے پر حضرت ابو ایوب انصاری نے روک لیا۔ عمر، ہم تیرے ملازم نہیں ہیں، کیوں دیر سے آئے؟ نماز پڑھانے میں کیوں دیر کر دی؟ حضرت عمر سیدنا عمر بن خطاب ممبر پر کھڑے ہو کے فرمانے لگے کہ اللہ بھلا کرے ابو ایوب انصاری کا۔ جب تک ابو ایوب انصاری جیسے لوگ امت میں موجود ہیں، کوئی بھی حکمران اپنے فرائض سے غافل نہیں ہو سکتا۔ اور پھر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگے مسلمانوں مجھے معاف کر دینا، میرے پاس کرتا ایک ہے، عبداللہ کی ماں نے ذرا دھو کے سکھانے کے لیے ڈالا تھا، خشک ہونے میں دیر لگ گئی، اگر شک ہے تو ابھی بھی آ کے دیکھ لو، ابھی بھی گیلا ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مبارکہ۔ آپ جابر تھے لیکن ظلم کرنے والوں کے لیے، اپنی ذات کے لیے نہیں۔ When I choose to cover this way, it's because I am fighting against a systematic oppression against women in which women's bodies are being sexualized and objectified. This is a different perspective and a different form of empowerment in which I think when I'm in public, my sexuality is in my control and people have to deal with my brain and who I really am and not judge me by my body. And if we want to really talk about the oppressive situation of women, let's talk about all of the eating disorders, all of the plastic surgery, all of the unhealthy diets that are being done, all in the name of having the perfect body. To me, this is liberating and this is empowering. آپ جو کہہ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل سے مراد میں اور آپ ہیں، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بالکل، میں اور آپ ہیں، بالکل۔ اس بات کی موافقت میں جو آپ نے بات کی ہے، کوئی ایک ڈکشنری یا ایک کتاب یا ایک لغت کہ آپ جو سمجھے ہیں، آپ سے پہلے دنیا میں کوئی ایک آدمی یہ بات سمجھا ہے؟ یا سنیں میری بات، مجھے صرف اس سوال کا جواب دیجیے نا۔ آپ جواب چپ رہیں گے 2 منٹ کے لیے۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان پر جن پہ تیرا انعام ہوا۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے راستہ ان پہ جن پہ تیرا انعام ہوا۔ اب میں نے جیسی ہی آیت پڑھی راستہ سورہ فاتحہ کے اندر، راستہ ان پہ جن پہ تیرا انعام ہوا، تو میں یہ دیکھنا چاہوں گا انعام یافتہ لوگ کون ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے قرآن میں اللہ کہتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایایا فارہبون۔ تو اللہ نے کہا ہمیں اہدنا الصراط المستقیم، ہدایت دے میں سیدھے راستے کے، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان پر جن پہ علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایایا فارہبون۔ تو میرے حساب سے یہ بنی اسرائیل ہو گئے انعام یافتہ، قرآن میں لکھا ہے انعام یافتہ۔ پھر آگے کہتا ہے سورہ 47، اسی کی 47 ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، فضلتکم علی العالمین، تمام جہانوں پہ تمہیں فضیلت دے دی۔ یہ جوز کو دے رکھی ہے کیا؟ یہ جوز ہیں جن کے پاس فضیلت ہے، تمام جہانوں پہ فضیلت دے رکھی ہے، قیامت تک آپ چینج نہیں کر سکتے یہ آیت کو، جتنا بھی آپ جوز بنا دیں، یہودی بنا دیں، کچھ بھی بنا دیں آپ، لیکن اللہ تعالیٰ کی آیت ویسی کی ویسی ہے، اس میں اختلاف ہے۔ پھر ایک جگہ آگے جا کے سورہ 45 میں کہتا ہے ہم نے بنی اسرائیل میں کتاب دی، حکم دی اور نبوت دی بنی اسرائیل میں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ یا بنی اسرائیل، عیسیٰ اسلام کہنا ہے یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ علیکم، میں رسول ہوں تمہاری طرف، مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میں تصدیق کر رہا ہوں تورات سے، ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اور میرے بعد بشارت دے رہا ہوں ایک رسول کی، ومبشر برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ تو احمد جو ہے کس میں آ رہا ہے؟ بنی اسرائیل میں۔ فلما جاؤں بالبینات، جب وہ آئے بینات کے، قالوا ھذا سحر مبین، انہوں نے کہا کھلا جادو ہے۔ تو آپ یہی تو سمجھ رہے ہیں کہ میں جادو کر رہا ہوں، آپ یہی سمجھ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل میں کیونکہ محمد رسول اللہ نہیں آئے وہ آپ بنی اسماعیل میں لے گئے۔ آپ ہسٹورینز، بنی اسرائیل تو قرآن میں فضیلت کے لوگ ہیں، سارے انبیاء ان کے اندر ہیں ٹوٹل انکلوڈنگ محمد رسول اللہ، تمام جہان کے لوگوں پہ فضیلت دی بنی اسرائیل کو۔ جوز الگ مینشن ہے، ہود الگ مینشن ہے، یہود الگ مینشن ہے قرآن میں، یہود نصارہ الگ ہے، لفظ عربی میں الگ ہے۔ بنی اسرائیل کو تمام جہانوں فضیلت دے رکھی ہے۔ بنی اسرائیل پہ اللہ کہہ رہا ہے کتاب بھی ہے، بنی اسرائیل پہ حکم بھی ہے، نبوت بھی ہے۔ بنی اسرائیل میں اللہ عیسیٰ السلام نے آخری عیسیٰ السلام نے کہا میرے بعد جو آ رہا ہے، کس کو کہہ رہے ہیں؟ وہ بنی اسرائیل کو۔ اور بنی اسرائیل میں جب آیا فلما جاؤں بالبینات تو قالوا ھذا سحر مبین، انہوں نے کہا کھلا جادو ہے۔ تو بنی اسرائیل چل رہا ہے، سارے انبیاء بھی وہیں آ رہے ہیں، کتاب بھی انہیں دی جا رہی ہے، حکم بھی دی جا رہا ہے، نبوت ما جاؤں بالبینات تو قالوا ھذا سحر مبین، انہوں نے کہا کھلا جادو ہے۔
تو بنی اسرائیل چل رہا ہے، سارے انبیاء بھی وہیں آ رہے ہیں، کتاب بھی انہیں دی جا رہی ہے، حکم بھی دی جا رہا ہے، نبوت بھی جا رہی ہے. اب آپ نے بنایا بنی اسماعیل جو قرآن میں ہے نہیں. آپ نے ساری جو باتیں بتائی ہیں بھائی بنائی ہیں وہ قرآن میں نہیں ہیں، اور میں وہی پڑھ رہا ہوں جو قرآن میں چلا آ رہا ہے ہمیشہ 14 سال کے، ہمیشہ وہی لکھا ہوا آ رہا ہے، اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. لا تبدیل کلمات اللہ. اور آپ مختلف کتابیں بناتے جائیں، کہہ کہ یہ چیز ایسے ہے، یہ چیز یوں ہے، یہ چیز یوں کرے جائیں. آپ کر لیں. کسی کتاب کی بات ہی نہیں کہ میں تو قرآن کی میں اتنی دیر سے قرآن تو پڑھا اور کیا پڑھا. He's married with kids, and wallahi, qasam by Allah, 3, 4, sometimes 5 days a week, he's hanging out with his mates in cafes until 9, 10 o'clock at night, bro, while his wife and his kids are at home waiting. Is it haram? I'm not saying it's haram. Remember what I said in the beginning. Halal and haram, this is kindergarten language. But your wife is at home waiting, your kids are at home, and where is he? 2, 3, 4, 5 days a week. He's hanging out in cafes. Grown men, wallahi, I see brothers with beards hanging out at cafes on the corner, sitting outside looking at women as they go and come. But because he has a taru and there's 2, 3 of them, that he's a man. سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا اسلوب اپنایا ہے جو پورے قرآن مجید میں کہیں نہیں اپنایا. سب سے پہلے مردوں کو حکم دیتے ہیں، عجیب بات، سب سے پہلے مردوں کو حکم دیا. قل للمؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں سے کہیں یغضوا من ابصارہم، اپنی آنکھوں کو، اپنی نظروں کو جھکا دیں. ویحفظوا فروجہم، اور ساتھ ہی کہا کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اس کا مطلب ہے آنکھ اور شرمگاہ کا بڑا اسٹرانگ کنیکشن ہے آپس میں، ٹھیک ہے نا، اور پورنوگرافی اس کو اپروو بھی کرتی. قل للمؤمنین، مومنین کے اندر جب بھی اللہ مومنین کی بات کرتے ہیں اس میں فیمیلز بھی آ جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی مومنات کہنے کی ضرورت نہیں تھی. اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں اس کی امپورٹنس اور اس پہ ایمفیسس کے لیے اللہ نے ایگزیکٹلی وہی انداز اپنایا. اللہ نے فرمایا اگلی آیت میں دیکھیں، قل للمؤمنات، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنات سے کہیے. حالانکہ مومنین کے اندر میلز کے جو صیغہ عربی میں استعمال ہوتا ہے اس میں فیمنن آتے ہیں، لیکن الگ سے یغضضن من ابصارہن، وہ بھی اپنی آنکھیں کریں. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اسی طریقے سے اپنی شرمگاہیں ہیں ان کو پروٹیکٹ کریں. وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اور اپنی جو زینت، اپنی جو بیوٹیفیکیشن ہے، یہ جو اڈورنمنٹ ہے، اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کریں سوائے یہ کہ جو نیچرلی ظاہر ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ نے فرمایا کہ ہر بنی آدم کے اوپر زنا کا کچھ نہ کچھ حصہ لکھا ہوا ہے. أَدْرَكَ ذَلِكَ لَا مَحَالَةً، وہ ہمیشہ اس کو پائے گا. اور سب سے پہلے فرمایا کہ وَزِنَ الْعَيْنِ النَّظْرُ، آنکھوں کا زنا نظر ہے. پھر اس کا ہاتھ کا زنا البطش ہے، پکڑنا، اور اس طرح پیروں کا زنا چلنا. آپ نے فرمایا کہ شرمگاہ جو ہے والفرج یصدق ذلك او یکذب، شرمگاہ کے ساتھ آپ وہ زنا کرتے ہیں تو اس ٹائم پھر کنکلوژن ہوتی ہے، لیکن زنا آنکھوں کا پہلے. امام نے قیم کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، اور اللہ تعالیٰ نے آنکھ کی بات کی ہے. آنکھ سب سے بڑی، نظر آپ کی گیزنگ، اسی لیے آپ نے دیکھا قرآن مجید میں اور ہمارے اسلاف نے نظر کی حفاظت پہ بہت ڈیٹیل میں ایمفیسس کیا ہوا ہے. اور مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یعنی جنت کا جو ذکر کیا نا، جنت کے اندر سب سے بڑی نعمت انسان کو اس چیز کی ملے گی، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا موقع، ان کو دیکھنے کا موقع، اللہ کو دیکھنے کا موقع، دیکھنا، نظر. اور قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، جنت کے اندر ہر وہ چیز ہے جو تم چاہو گے، اور اصل میں ساتھ الگ سے بنایا وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ، آنکھوں کی لذت بھی ہے وہاں پہ. بالکل. اچھا، آنکھوں کی لذت ہے نا، یہ ہم لوگ عام طور پہ بہت اس کو ایزی لے جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ شاید آنکھوں کا فرق نہیں پڑتا. یعنی میرے سامنے اگر ایک سیکشول آبجیکٹ رکھ دیا گیا، یا ایک عورت جو ہے وہ اپنے ریویلنگ کپڑوں میں جا رہی ہے، ہمارے ہاں عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کوئی بڑی بات نہیں ہے. بعض سلف کا قول ہے النظر سہم من سہام ابلیس، شیطان کے تیروں میں سے پہلا سب سے ایسا عجیب پکا تیر یہ ہے، پہلا تیر یہ ہوتا ہے. آپ دیکھیں کہ ایک بندہ جو پورن ایڈکٹ ہے، ریسرچز بتاتی ہیں، اسٹڈیز بتاتی ہیں کہ وہ ریئل سیکس کے اندر اس کا انٹرسٹ نہیں ہوتا. وائی؟ آنکھوں کی لذت بعض اوقات آپ کی حقیقی لذت کے اوپر غالب آ جاتی ہے. بالکل، یعنی اٹس ناٹ اے اسمال تھنگ. اور آنکھوں کی لذت کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ایک عورت اگر کپڑے ریویل کر کے پہن رہی ہے یا آؤٹ فٹ ہے تو اس کا تعلق، یعنی یہ لیس چانسز ہیں، یعنی اس کا تعلق سیکشول وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إِنَّ
یہ میرا فیوریٹ شعر ہے. کتنی عجیب ہے گناہوں کی جستجو اقبال, نماز بھی جلدی میں پڑھتے ہیں پھر سے گناہ کرنے کے لیے. مسافري سخته ده. زه پوهیږم چې مسافري زښته زیاته سخته ده. چیرته د مور او پلار په غېږه کې نیول او چیرته ویډیو کال. زه پوهیږم چې د دنیا هیڅ یو اپلیکیشن بو د مور او پلار د غېږې بوی جوړ نه کړي. هغه خوږ بوی چې په دنیا کې هیڅ یو عطر داسې بوی نه لري. زه پوهیږم چې مسافري دومره سخته ده چې د اولاد اللو به د یادیږي. د اولاد په غېږه کې نیول به د یو لوی ارمان وي. یو وخت کې مونږ او تاسو ته دا ډېرې وړې خوشحالۍ ښکارېدلې خو دا وړې خوشحالۍ نه وې. مسافر په قدر پوهیږي چې مسافر شې بیا پوهیږي چې دا ډېره لویه خوشحالۍ وي چې مونږ او تاسو ته د ژوند روزګار ډېر اسانه کړی و او د ژوند د سختې ورځې به ورسره ډېرې ښې تېرېدلې. کله کله خو د سړي آن د کلي شپونکی ویاد شي, هغه هوا ګرمه د ملا صاحب اذان ویاد شي. زه پوهیږم مسافري سخته ده. زه په دې ډېر ښه پوهیږم چې کله مسافر شې فقط د لوی ارمان وي او